السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اس کا مطلب میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، الحمدللہ۔ چلیں انشاءاللہ ہم دعا کر کے اپنے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہمارا درس 126 ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس میں سورہ آل عمران کی آیات 119 سے لے کر 125 تک انشاءاللہ باذن اللہ کریں گے۔ تو دعا کرتی ہوں۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين یا رب العالمین۔ دیکھتے ہیں انشاءاللہ سب سے پہلے لفظی ترجمہ۔ انتم خبردار ہو تم، اولائی وہ لوگ کے تحبونا دوست رکھتے ہو، محبت رکھتے ہو، ہم ان سے، ولا اور نہیں، یحبونا وہ محبت رکھتے کم تم سے، یا وہ دوست نہیں رکھتے تم کو، وتؤمنونا اور ایمان لاتے ہو تم بالکتابی اللہ کی کتاب پر، کلی ہی ساری یعنی ساری اللہ کی کتابوں پر، وَإِذَا اور جب لقو ملاقات کرتے ہیں وہ کم تم سے، قالو کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم، وَإِذَا اور جب خلو اکیلے ہوتے ہیں وہ، عدو کاٹتے ہیں وہ، علیکم اوپر تمہارے، اناملہ انگلیاں، من الغیظ غصے سے، قل آپ کہہ دیجئے موتو مر جاؤ تم، بغیظکم اپنے غصے سے، ان اللہ بے شک اللہ علیم جانتا ہے، بذات صدور سینے والی بات کو، یعنی سینوں کی چھپی باتوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یا دلوں کو کہہ لیجئے۔ ان اگر تمسسکم لگے تم کو، حسنتن بھلائی، یا پہنچے تم کو، حاصل ہو تمہیں آسودگی، تسوہم ناخوش کرتی ہے ان کو، بری لگتی ہے ان کو، وَإِنْ اور اگر تصیبکم پہنچے تم کو، سیئاتن برائی، یفرح خوش ہوتے ہیں وہ، بہا اس کے ساتھ، وَإِنْ اور اگر تصبرو صبر کرو تم، وَتَتَّقُوا اور پرہیزگاری کرو، لا نہیں، یضرکم ضرر کرے گا تم کو، کیدہم ان کا مکر، یا نہیں ضرر پہنچائے گی تم کو ان کی چال، شیئن کچھ بھی، انا بے شک اللہ اللہ بما ساتھ اس چیز کے کہ جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں، محیط گھیرنے والا ہے یا احاطہ کرنے والا ہے، وَإِذْ اور جب غدوتا صبح کو نکلا تو، من اہلی کا اپنے گھر والوں سے، اپنے گھر سے، تو بویو جگہ دیتا ہے، المومنین مسلمانوں کو، متعین کر رہا تھا جگہوں کو مسلمانوں کی، مقاعد بیٹھنے کی، للقتال لڑائی کے لیے، واللہ اور اللہ، سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے، اذ جب ہمت قصد کیا تھا، طائفتانی دو فرقوں نے، منکم تم میں سے، ان کے تفشلا وہ بزدلی دکھائیں یا نامردی کریں، واللہ اور اللہ، ولیہما دوست دار تھا ان کا یا مددگار تھا ان کا، وعلی اللہ اور اللہ پر، فلیتوکل پس چاہیے کہ توکل کریں، المؤمنون ایمان والے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، نصر مدد دی، کم تمہیں، اللہ اللہ نے، ببدر بدر میں، وانتم اس حال میں کہ تھے تم، اذلہ بہت کمزور،
فتقو پس ڈرو اللہ اللہ سے، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر کرو، اذ جب تقولو کہتا تھا تو، للمؤمنین مومنوں کے لیے یا مومنوں کے واسطے، کیا لن نہیں یکفیہ کفایت کرے گا کم تمہیں، ان کے یمدکم مدد کرے تم کو، ربکم تمہارا رب، بثلاثتی ساتھ 3,000 ہزار کے، من الملائکتی فرشتوں میں سے، منزلین اتارے ہوئے، بلا کیوں نہیں، ان اگر تصبرو صبر کرو تم، وتتقو اور پرہیزگاری کرو تم، ویأتوکم اور وہ آئے تم پر، من فورہم جوش سے، اپنے جوش سے، ہذا یہ ہے کہ یمددکم مدد کرے گا تم کو، ربکم تمہارا رب، تمہارا پروردگار، بھی خمستی ساتھ 5,000 ہزار کے، من الملائکتی فرشتوں میں سے، مصومین نشان زدہ گھوڑوں پر، یعنی اللہ تعالیٰ 5,000 فرشتے جن پر نشان ہوں گے تمہاری مدد کو بھیجے گا۔ یہ آج کی ہماری آیات ہیں، اب ان کا دیکھ لیجئے انشاءاللہ تعالیٰ با محاورہ ترجمہ۔ سنو اے لوگو، تم ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے، اور تم ایمان رکھتے ہو سب کتابوں پر، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں، اور جب وہ الگ ہوتے ہیں تو غصے کی وجہ سے تم پر انگلیاں کاٹتے ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے ہی غصے سے مرو، بے شک اللہ تعالیٰ سینے کے رازوں کو جانتا ہے۔ اے اہل ایمان، اگر تم کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر تم کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو اس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کی تدبیر کچھ نقصان نہیں پہنچائے گی، بے شک اللہ تعالیٰ احاطہ کرنے والا ہے اس کا جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم صبح کو اپنے گھر سے روانہ ہو کر ایمان والوں کو لڑائی کے لیے مورچوں پر موقع بے موقع متعین کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اس وقت تم میں سے 2 جماعتوں نے جی چھوڑ دینا چاہا، مطلب انہوں نے بزدلی دکھائی، جیسے جی چھوڑ دیتا ہے بندہ، مگر اللہ ان کا مددگار تھا، اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، اور اللہ نے جنگ بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی، اور اس وقت بھی تم بے سر و سامان تھے، بس اللہ سے ڈرو اور ان احسانوں کو یاد کرو تاکہ شکر کرو۔ جب تم مومنوں سے یہ کہہ کر ان کا دل بڑھا رہے تھے کہ کیا یہ کافی نہیں کہ پروردگار 3,000 فرشتے نازل کر کے تمہیں مدد دے، ہاں اگر تم دل کو مضبوط رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور کافر تم پر جوش کے ساتھ اچانک حملہ کر دیں تو پروردگار 5,000 فرشتے جن پر نشان ہوں گے تمہاری مدد کو بھیجے گا۔ تو یہ آج کی آیات ہیں۔ اہل کتاب کی دشمنی کا ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل کتاب سے اور مشرکین اور منافقین سے مومنین کو دوستی کرنے سے منع فرمایا تھا، اور خبردار کیا کہ ان کو اپنے دلی راز نہ بتاؤ، نہ وہ کیا کریں گے، تمہارے درمیان فتنہ فساد کی آگ بھڑکا دیں گے۔ ان کی حالت یہ ہے کہ جو چیز تمہیں مشقت میں ڈالتی ہے، جو چیز تمہیں تکلیف دیتی ہے، وہ اس کو پسند کرتے ہیں۔ ان کی اسلام دشمنی بس اوقات ان کی زبانوں پر آ جاتی ہے، اس کے علاوہ جو تمہارے خلاف بغض عناد ان کے دلوں میں پوشیدہ ہے وہ تو بہت زیادہ ہے، اس کو اللہ ہی جانتا ہے، تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے تمام احکام کھول کر تمہارے سامنے بیان کر دیے ہیں، اگر تم عقل و شعور رکھتے ہو تو ان کو سمجھ جاؤ، اور غیر مسلموں کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ، نہ ہی ان کو راز سے آگاہ کرو، انہیں وزیر اور مشیر بھی نہ بناؤ کہ اس طرح تمہاری اندرونی باتیں ان تک پہنچتی ہیں جو تمہارے نقصان کا باعث بنتی ہیں، اور تمہاری کامیابی پر کبھی خوش نہیں ہوں گے، لہٰذا ان کی ہر وقت کوشش یہ ہوگی کہ تم کسی نہ کسی طرح ناکام ہو کر مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ۔ اس صورت کے شروع میں بھی وہ احکام آ چکے ہیں کہ مومن کے ساتھ دلی دوستی کسی صورت میں بھی کافر کے ساتھ نہیں ہو سکتی، البتہ ذمیوں کے ساتھ یا ایسے لوگوں کے ساتھ جن کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوا ہو، ان سے نیکی اور احسان کا سلوک رکھنا ہے۔ جو غیر مسلمانوں سے برسر پیکار نہیں ہیں، ان سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، نہ وہ اپنے ہاں کے مسلمانوں کو ملک بدر کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان تبروہم وتقسطوا الیہم، ان کے ساتھ نیکی اور انصاف کرو، تاہم دلی دوستی اور رازداری ان کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتی۔ تو حاطب
بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند پایا کہ ایک صحابی رسول ہیں، اب جنگ بدر میں بھی شریک ہوئے، مگر یہ ایک معاملے میں لغزش کھا گئے تھے۔ ان کے بچے ابھی تک مکہ میں تھے، وہ خود یعنی مدینہ میں ہجرت کر کے آگے ہوئے تھے۔ قریش مکہ کی طرف سے اپنے بچوں کے لیے خیر سگالی کے جذبات حاصل کرنے کے لیے، تاکہ ان کی فیملی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، انہوں نے مسلمانوں کا جو مکہ پر حملہ آور ہونے کا راز تھا نا، وہ مکہ والوں کو پہنچانے کی کوشش کی۔ ایک عورت کو اس غرض کے لیے خط دے کر مکہ روانہ کیا۔ حضور علیہ السلام کو اس بات کی خبر بذریعہ وحی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی، تو آپ نے سوار بھیج کر اس عورت کو راستے میں ہی اٹھا لیا اور اس سے خط برآمد کر لیا۔ تو حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ سے جب پوچھ گچھ ہوئی تو انہوں نے اپنی مجبوری کا اظہار کیا۔ اللہ کے رسول نے اس کی تصدیق کی تو اللہ نے سورہ ممتحنہ کی آیات نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، ان کو راز کی باتیں مت بتاؤ۔ اب تو معافی ہو گئی ہے، آئندہ ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ آج دیکھیے ہمارے گرد و پیش میں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ کافر، عیسائی، یہودی اور دہریے یہ طاقتیں مسلمانوں کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کر رہی ہیں۔ مسلمان اپنی نالائکی کی وجہ سے اپنے مشن سے ہٹ چکے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہر معاملے میں اغیار کو رازداں بنایا جا رہا ہے، ان سے مشورے طلب ہوتے ہیں، اور پھر وہی لوگ اندرونی راز حاصل کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کی ترقی میں رکاوٹ ڈالتے ہیں تاکہ وہ ہمیشہ انہی کے دام میں گرفتار رہیں۔ اس وقت دنیا میں 50 کے قریب اسلامی حکومتیں ہیں، مگر کوئی بھی اپنی رائے میں آزاد نہیں ہے، سب غیر مسلموں کے دستے نگر ہیں، تمام اہم امور انہی کے مشورے سے انجام پاتے ہیں۔ جب سے خلافت ترکی کا خاتمہ ہوا ہے، مسلمانوں کا وقار ختم ہو گیا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ اپنے خطبے میں لکھا ہے انہوں نے کہ مصر کا ایک انگریز اپنے ملازم سے کہہ رہا تھا کہ ہم تمہارے خلیفہ سے بہت خائف ہیں، جب کوئی شکایت خلیفہ کے پاس کے سامنے یعنی پیش ہوتی ہے، وہ اس کا تدارک کرنے کی فوری کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کفار کو ہزیمت اٹھانا پڑتی ہے۔ اگر خلافت کی طاقت نہ ہوتی تو ہم مسلمانوں کو بہت ذلیل کرتے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب خلافت اسلامیہ بالکل کمزور ہو چکی تھی، اور جب یہ اپنے عروج پر تھی تو کسی کو مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ اب حالات بالکل بدل چکے ہیں اور مسلمان ہر جگہ غیر مسلموں کے تختہ مشق بنے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اب مسلمان اپنے مشن کو ترک کر چکے ہیں، یعنی اپنے مشن کو چھوڑ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب دنیا میں ان کو عزت کا کوئی مقام حاصل نہیں۔ اب وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے بجائے اغیار کے مشوروں کے سہارے پر چل رہے ہیں۔ کوئی معاملہ ہو، سیاسیات ہوں یا اقتصادیات، زراعت ہو یا تجارت، ہر چیز میں غیر مسلم دخیل ہیں، حتیٰ کہ تہذیب اور فیشن بھی انہی کا اپنا لیا گیا ہے۔ وقار تو ان قوموں کو ہوتا ہے جو اپنے نظریے پر قائم ہوتی ہیں۔ مسلمان جب تک اپنے مشن پر قائم رہے انہیں دنیا میں عزت اور وقار حاصل تھا، مگر اب ہم نے غیروں سے مشورے طلب کر کے خود ان کو اپنا رازداں بنا لیا ہے۔ وہ ہمیں اچھا مشورہ کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ تو ہمیشہ ہماری ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غیر اقوام کے ساتھ دلی دوستی قائم نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں انتم اولائی تحبونہم، اے ایمان والو تم تو دوسروں سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، مگر وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ مطلب یہ کہ تم تو عیسائیوں، یہودیوں، انگریزوں اور امریکنوں کو اپنا رازداں بنا رہے ہو، ان کو مشیر بنا رکھا ہے، ان سے محبت بڑھا رہے ہو، مگر وہ تم سے دلی لگاؤ نہیں رکھتے، لہٰذا ان کے ساتھ تمہاری محبت یک طرفہ ہے۔ محبت ہمیشہ دونوں طرف سے ہونی چاہیے، تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے، لہٰذا صرف تمہاری طرف سے یک طرفہ محبت کوئی محبت نہیں، وہ تو اللہ، اس کے رسول اور قرآن پاک کے شدید ترین دشمن ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ، مسلمانوں کے حق میں سب سے زیادہ دشمن یہودی ہیں، اس کے بعد مشرکین اور نصارہ کا نمبر آتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ صرف تمہاری طرف سے دوستی اور محبت اہل اسلام کے لیے لازماً نقصان کا باعث ہوگی۔ پھر فرمایا کہ اہل ایمان اور اہل کتاب میں ایک بنیادی فرق یہ ہے وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، تم یعنی اہل ایمان تو تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، من جانب اللہ ہونے کی حیثیت سے تمہارے نزدیک زبور، تورات، انجیل اور قرآن پاک سب برابر ہیں، کیونکہ سب اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں۔
دوسری جگہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بما انزل اللہ من کتاب، اللہ تعالیٰ نے جو بھی کتاب جس نبی پر بھی نازل فرمائی ہے، خواہ کسی بھی زمانے میں نازل ہوئی ہو، اہل ایمان اس کو برحق مانتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے ہیں، مگر اہل کتاب قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں مانتے۔ یہودی ہمیشہ قرآن پاک کی مخالفت میں تمام اخلاقی حدود کو پامال کرتے رہے ہیں۔ فرانس کا ایک انگریز تھا، اس نے کہا کہ محمد پر مرگی کا دورہ پڑتا تھا، الیاذ باللہ، اور اس دوران بڑبڑانے سے جو کچھ ان کے منہ سے نکلتا تھا اس کو جمع کر کے قرآن بنا دیا گیا، معاذ اللہ۔ بعض کہتے ہیں کہ جوانی کے دور میں حضور علیہ السلام کی ملاقات نستورہ نامی راہب سے ہوئی تھی، اس نے جو باتیں آپ کو سکھائیں وہ قرآن بنا کر پیش کر دیا گیا کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اہل کتاب قرآن پاک کو انسانیت کا دشمن سمجھتے ہیں، جبکہ ہمارے نزدیک انسانیت کی بہتری کے لیے سب سے اعلیٰ کتاب قرآن کریم ہے۔ ان حالات میں جبکہ اہل ایمان اور اہل کتاب کی دوستی کی بنیاد ہی نہیں ہے کوئی، تو ان کے ساتھ کیسے دوستی ہو سکتی ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کو رازداری کی باتیں نہ بتا دینا، ورنہ وہ نقصان پہنچائیں گے۔ آج مسلمان اسی لیے نقصان اٹھا رہے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہودی منافقین کی ایک اور خصلت یعنی وہ بتا رہے ہیں وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب وہ تم سے یعنی مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب وہ الگ ہوتے ہیں تو غصے کے مارے انگلیوں کو چباتے ہیں۔ جب بہت غصہ آتا ہے نا کسی پر، جیسے تو بس نہیں چل رہا ہوتا، انگلیاں چباتے ہیں وہ اپنی۔ جب کسی انسان کی مرضی کے خلاف کوئی چیز واقع ہو جائے تو اسے نہایت افسوس ہوتا ہے، اور وہ اپنی بے بسی کے طور پر غصے میں دانت پیستا ہے، اور کبھی ہاتھوں کی انگلیوں کو دانتوں سے کاٹتا ہے، اور ہاتھوں کی پشت پر دانت کبھی اپنے نصب کرتا ہے۔ ایسا نہایت غصے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ منافق قسم کے یہودی بظاہر تو تمہارے ساتھ ایمان کا رشتہ جوڑتے ہیں، مگر جب تم سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں تو تمہاری ہر کامیابی ان کو سخت گراں گزرتی ہے۔ مگر جب تم سے وہ علیحدگی اختیار کرتے ہیں تو تمہاری ہر کامیابی ان کو سخت گراں گزرتی ہے، اور وہ غصے کے مارے دانت پیستے بلکہ انگلیاں کاٹنے لگتے ہیں۔ اے پیغمبر علیہ السلام، یہ لوگ آپ کے اور ایمان والوں کے خلاف غصے سے بھرے بیٹھے ہیں۔ اس صورتحال میں قل، آپ ان سے کہہ دیں، منہ تو مر جاؤ تم بغیظکم، اپنے غصے کی آگ میں، یعنی اپنے غصے کی آگ میں جل مرو۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب کسی سے قطع تعلقی کرنا ہو تو اسے کوئی چبھتی ہوئی بات کہہ دینی چاہیے تاکہ وہ سمجھ جائے کہ اب یہ تعلقات قائم نہیں رہ سکتے۔ یہ الفاظ بھی اسی قسم کے ہیں۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اہل کتاب کے ساتھ مسلمانوں کا دوستانہ نہیں رہ سکتا، ہم تمام آسمانی کتابوں کو برحق سمجھتے ہیں مگر وہ قرآن پاک کو آسمانی کتاب ماننے پر تیار نہیں۔ ہم تمام انبیاء کی تصدیق کرتے ہیں مگر وہ نبی آخر الزمان علیہ السلام پر ایمان لانے کو تیار نہیں، تو پھر دوستی کی بنیاد ہی ختم ہو گئی۔ لہٰذا ان کو یہ دل شکن بات کہہ دی گئی کہ جس غیظ و غضب کا اظہار تم مسلمانوں کے خلاف کر رہے ہو، خود اسی غصے سے مر جاؤ۔ تو فرمایا کہ اگرچہ تم بظاہر ایمان کا اظہار کرتے ہو مگر یاد رکھو ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں کے راز یعنی ان میں بھری ہوئی غلاظت سے خوب واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ پیغمبر اسلام، اہل ایمان اور اللہ کی کتاب قرآن پاک کے خلاف تمہارے دلوں میں کس قدر زہر بھرا ہوا ہے۔ تمہاری کچھ خباثت تو تمہاری زبانوں سے بھی بعض اوقات ظاہر ہو جاتی ہے، مگر جس چیز کو تم چھپا رہے ہو اللہ تعالیٰ سے وہ چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا، پھر اس کی گرفت سے بچ نہیں سکو گے۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچے تو منافقین کو ناگوار گزرتی ہے، تمہاری کامیابی دیکھ کر جل جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو، کسی جنگ میں فتح ہو تو ان پر گراں گزرتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تم کو کوئی تکلیف پہنچے، شکست ہو جائے، کچھ آدمی مارے جائیں، مالی نقصان ہو جائے تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ان حالات میں ان لوگوں سے دوستی کبھی مفید نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے ہمدرد اور غمخوار ہوں گے۔ المومن اخو المومن، ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، اور پھر انما المؤمنون اخوۃ، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہٰذا دلی دوستی اپنے بھائیوں سے رکھو، دشمنان خدا اور دشمنان رسول سے لا تعلقی کا اظہار کرو، ان سے دوستی نقصان کا باعث ہوگی۔ فرمایا اہل کتاب کی طرف سے ہر قسم کی ضرر رسانی کا دفاع دو طریقوں سے ممکن ہے۔ پہلی چیز ہے وَإِن تَصْبِرُوا،
اگر تم صبر کرو۔ مومن کے لیے صبر ایک بہت بڑا دفاع ہے۔ صبر ملت ابراہیمی کے اہم ترین اصولوں میں سے ہے۔ سورہ بقرہ میں ملت ابراہیمی کے اصولوں کی تشریح ہو چکی ہے۔ توحید، ایمان، ذکر، شکر، صبر، شاعر اللہ کی تعظیم، نماز، طہارت وغیرہ کا بیان مختلف دروس میں آ چکا ہے۔ تو صبر کا مفہوم بڑا وسیع ہے اور اس کی ہر موقع پر ضرورت پڑتی ہے۔ مصیبت میں صبر، اطاعت میں صبر، خواہشات نفسانیہ پر قابو پانے میں صبر انسان کو حد اعتدال سے تجاوز کرنے سے روکتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کی تعریف بھی بیان کی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، بلکہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، ان کو قیامت کے دن بغیر حساب کے اجر عظیم عطا کرے گا۔ اور دفاع کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو صبر ہے اور دوسرا کیا ہے؟ وَتَتَّقُوا، صبر کے ساتھ ساتھ اگر تقوی اختیار کیے رکھو گے، گناہ سے بچتے رہو گے، تو پھر تمہارا پورا پورا دفاع ہوگا۔ لا یضرکم کیدہم شیئا، دشمنان اسلام کی کوئی مکاری اور حیلہ سازی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ نقصان وہاں ہوگا جہاں صبر اور تقوی کا فقدان ہوگا۔ صابرین کا نمونہ دیکھنا ہے تو حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام پر ایک نظر ڈال لو، وہ تقوی کی اعلیٰ منزل پر تھے۔ انہی کے نقش قدم پر چل کر تم بھی صبر اور تقوی کے اوزار زیب تن کر سکتے ہو، جن کے ذریعے دشمن کے ہر حملے کا دفاع کیا جا سکتا ہے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ ہر مقام پر تمہارے حق میں بہتر فیصلہ کرتا چلا جائے گا۔ اس نے بدر میں تمہارے حق میں فیصلہ دیا، فتح مکہ میں تمہاری مدد کی، تبوک میں تمہیں فتح عطا کی۔ ہاں، بعض اوقات نیکوکاروں کو بھی تکلیف آ جاتی ہے، اس سے گھبرا کر صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مومن کے لیے ایسی تکلیف یقیناً اس کے رفع درجات اور نجات کا باعث ہوتی ہے۔ اگرچہ بظاہر نقصان ہوتا ہے، مگر حقیقت میں ایک مومن آدمی نفع میں ہی رہتا ہے، نفع ہی اس کے لیے ہوتا ہے۔ الغرض، اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیے کہ اپنے علاوہ غیروں کو رازدار نہ بناؤ، ان کی مکاریوں کا دفاع صبر اور تقوی کے ساتھ کرو تو تم ہمیشہ امن میں رہو گے۔ البتہ ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ تعالیٰ ان کے ہر عمل کا احاطہ کرنے والا ہے، ان کی شرارتوں کی سزا ان کو ضرور مل کر رہے گی، وہ اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ سے تقوی کے متعلق جب سوال کیا گیا تو آپ نے آیت کریمہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان پڑھ کر سنا دی۔ آپ کا مطلب یہ تھا کہ تقوی سے مراد کفر، شرک اور معاصی سے بچاؤ ہے، اور عدل و انصاف پر قائم رہنا۔ عدل ایک بنیادی اصول ہے جس پر تمام بنی نوع انسان کا عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ عادل لوگ ہی دنیا میں اچھا نظام قائم کر سکتے ہیں۔ اسی عدل کی بدولت اچھی حکومت اور اچھی سوسائٹی معرض وجود میں آتی ہے۔ جہاں عدل نہیں ہوگا وہاں نہ حکومت اچھی ہوگی نہ سوسائٹی۔ لہذا مسلمانوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر انہیں شکست ہو جائے یا کوئی نقصان اٹھانا پڑے تو ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے تقوی اور صبر میں خرابی پیدا ہو گئی ہے، وہ ان زرعی اصولوں پر قائم نہیں رہ سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ان اصولوں پر قائم رہو گے تو دشمن کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کامیاب نہیں ہوگی۔ پھر یہاں سے دو واقعات کی طرف اشارہ کر کے مثال بیان کی جا رہی ہے کہ دیکھو، بدر کے میدان میں اہل ایمان نے اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کیا، تقوی اور صبر کا دامن تھامے رکھا تو اللہ نے انہیں فتح عطا کی۔ حالانکہ تعداد کے لحاظ سے مسلمان بہت تھوڑے تھے اور جنگ کا سامان بھی شدید کم تھا، یعنی قلت تھی اس کی۔ دوسری طرف احد کے میدان میں مسلمانوں کی تعداد بدر کی نسبت زیادہ تھی، مگر صبر اور تقوی میں کمی آنے کی وجہ سے شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ آگے جنگ احد کے واقعات پھر تفصیلاً آ رہے ہیں، اور اس موقع پر مسلمانوں کی طرف سے جو غلطی سرزد ہوئی تھی اس پر تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ آئندہ ایسی چیز کا اعادہ نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان سن 2 ہجری میں جنگ بدر لڑی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسی شاندار فتح عطا کی جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ قریش مکہ اپنی اس شکست سے سخت سیکھ پا ہوئے اور ان کے دلوں میں انتقام کا جذبہ بھڑکنے لگا۔ ابو سفیان کے جس تجارتی قافلے کی حفاظت کے نام پر یہ جنگ لڑی گئی، اس کا سارا منافع مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے وقف کر دیا گیا۔ جنگ بدر میں بڑے بڑے ائمہ کفر مارے گئے تھے، کسی کا باپ مارا گیا، کسی کا بیٹا قتل ہوا، سب غیظ و غضب سے بھرے ہوئے تھے، لہٰذا وہ پوری تیاری کے ساتھ مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہوئے۔ جب اس حملے کی خبر مدینہ منورہ میں پہنچی تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کر کے ان کا مشورہ طلب کیا کہ دشمن کا مقابلہ شہر کے اندر رہ کر کرنا چاہیے یا شہر سے باہر کھلے میدان میں۔ اس معاملے میں واضح طور پر 2 رائے آئیں۔ نوجوان طبقہ خصوصاً وہ صحابہ
رضوان اللہ علیہم اجمعین جو جنگ بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے، ان میں جوش اور ولولہ تھا اور وہ دشمن کا مقابلہ باہر نکل کر کرنا چاہتے تھے۔ ان کی اکثریت تھی۔ تاہم انصار کی اکثریت کی رائے یہ تھی کہ دشمن کی کثیر تعداد کے پیش نظر مقابلہ شہر کے اندر رہ کر کرنا چاہیے۔ ان کا خیال تھا کہ مجاہدین کے علاوہ عورتیں اور بچے بھی شہر کی جنگ میں شریک ہو سکتے ہیں۔ وہ پتھروں کی بارش کر کے بھی غنیم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے تجربہ بھی یہی تھا کہ شہر پر حملہ آور ہونے والوں کو چنداں کامیابی نہیں ہوتی رہی تھی، تو لہٰذا ان لوگوں کا مشورہ یہ تھا کہ شہر میں رہ کر مقابلہ کیا جائے۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی رائے بھی یہی تھی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے بھی اندرون شہر مقابلہ کرنے کے متعلق ہی تھی۔ چونکہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آئی تھی، اس لیے عام اصول وشاورہم فی الامر کے مطابق آپ نے مشورہ طلب کیا اور اکثریت رائے کے مطابق شہر سے باہر جا کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کیونکہ مشورہ کیا تو زیادہ رائے یہی آئی کہ شہر سے باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے گا، تو یہی فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا۔ تو یاد رہے کہ مشورہ کرنا اسلام کے اہم اصولوں میں سے ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو بات مشورے سے طے کی جاتی ہے اس میں نقصان نہیں ہوتا۔ پھر یہ بھی ہے کہ مشورہ ہر ایک سے نہیں ہو سکتا، بلکہ دانا، سمجھدار، متقی اور صاحب الرائے لوگوں سے مشورہ ہوتا ہے۔ یہ ایک الگ اصول ہے جس کی تشریح آگے اس صورت میں آئے گی۔ تو اس دوران حضور علیہ السلام نے پھر خواب دیکھا ایک، جس کی تعبیر بھی خود آپ نے بیان فرما دی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک ذبح شدہ گائے دیکھی ہے جس کی تعبیر یہ ہے کہ ہمیں خیر حاصل ہوگی۔ خواب کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ میں نے اپنی تلوار ذوالفقار کو حرکت دی تو وہ ٹوٹ گئی اور اس میں دندانے پڑ گئے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ ہمیں ہزیمت ہوگی۔ مورخ ابن ہشام لکھتے ہیں کہ تلوار میں دندانے پڑنے کی تعبیر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کا ایک شخص شہید ہوگا۔ چنانچہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اس خواب کی تعبیر بنے۔ خواب کا تیسرا جزو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں نے ایک محفوظ مقام پر زرہ میں ہاتھ ڈالا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد مدینہ منورہ ہے۔ الغرض نبی علیہ السلام کی ذاتی رائے مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کرنے کی تھی، مگر آپ نے اکثریت کی رائے کو تسلیم کرتے ہوئے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ بہرحال حضور علیہ السلام گھر تشریف لے گئے اور پھر زرہ پہن کر باہر تشریف لائے۔ بعض صحابہ نے اس بات پر ندامت کا اظہار کیا کہ انہوں نے آپ کی ذاتی رائے پر عمل نہیں کیا، یعنی صحابہ بھی اس بات پر شرمندگی محسوس کر رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر سے ہی جنگ لڑی جائے، تو انہوں نے اس پر اظہار کیا ندامت کا کہ انہوں نے آپ کی ذاتی رائے پر عمل نہیں کیا۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا کہ اگر آپ کی رائے کے مطابق بہتر یہی ہے تو دشمن کا مقابلہ شہر کے اندر ہی کیا جائے۔ مگر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی نبی کے لائق نہیں ہے کہ وہ ہتھیار پہن کر رک جائے، چونکہ اب تیاری کر چکے تھے نا، نکل آئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہن کر، تو لہٰذا آپ نے کہا کہ کسی نبی کو یہ لائق نہیں ہے اس کے کہ وہ ہتھیار پہن کر پھر رک جائے، تو لہٰذا باہر نکل کر ہی مقابلہ کرنا ہوگا۔ تو شوال کی 12 یا 13 تاریخ اور جمعے کا دن تھا۔ حضور علیہ السلام نے جمعہ کی نماز مدینہ منورہ میں ادا کی اور اپنے جانثاروں کے ساتھ احد کی طرف روانہ ہوئے۔ ابتدا میں آپ کے ہمراہ 1000 کا لشکر تھا، مگر جیسا کہ آگے اشارات ملتے ہیں کہ اس میں سے 300 آدمی راستے میں سے واپس چلے گئے تھے، چونکہ جیسے بھی ذکر کیا کہ عبداللہ بن ابی نے بعض لوگوں کو جنگ سے بدگمان کر دیا۔ اس کی رائے بھی یہی تھی نا کہ شہر کے اندر ہی رہ کر لڑائی کی جائے، تو پھر اس سے اس بات کو اچھا نہیں سمجھا کہ اس کی بات نہیں مانی گئی، تو اس نے بعض لوگوں کو جنگ سے بدگمان کر دیا۔ ایک تو اس کی شہر میں لڑنے کی رائے سے اتفاق نہیں کیا گیا تھا، دوسرے وہ دشمن کے مقابلے میں مسلمانوں کی قلیل تعداد کے پیش نظر ان کو کمزور سمجھتا تھا، لہٰذا اس نے ہلاکت سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو جنگ سے علیحدہ کر لیا۔ یہ سارے کے سارے لوگ منافق نہیں تھے، مگر چونکہ عبداللہ بن ابی کے زیر اثر تھے اس لیے اس کے کہنے میں آ گئے۔ بہرحال ان میں سے بہت سارے لوگ منافق تھے جو عبداللہ بن ابی کی طرح بظاہر تو ایمان لا چکے تھے مگر اندر سے منافق تھے۔ باقی 700 افراد کا لشکر احد کے میدان میں صبح کے وقت پہنچا اور آپ نے اگلے دن صبح کی نماز وہیں ادا کی۔ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ، اس وقت کو دھیان میں لائیں جب آپ صبح کے وقت نکلے، من اہلک، اپنے گھر سے۔ جس دن آپ احد کے لیے روانہ ہوئے اس روز آپ کا قیام ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پر تھا۔
اور وہیں سے آپ ہتھیار بند ہو کر نکلے تھے۔ اسی سے مفسرین کرام یہ استدلال کرتے ہیں کہ ام المومنین حضور علیہ السلام کی اہل بیت میں شامل ہیں۔ یہاں پر ہے نا کہ اہلی کا اپنے گھر والوں سے نکلے تو اہل بیت ہیں، گھر میں رہنے والی، برخلاف اس کے روافظ جو ہے حضرت عائشہ تعالیٰ عنہا کو نہ صرف اہل بیت سے خارج کرتے ہیں بلکہ آپ کو نعوذ باللہ منافق سمجھتے ہیں۔ یہاں پر اہلیکا کے لفظ نے شیعوں کی اس باطل عقیدے کی تردید کر دی ہے۔ تو میدان احد میں پہنچ کر حضور علیہ السلام تو بوی المؤمنین مقاعد للقتال، لڑائی کے لیے مومنوں کے ٹھکانے مقرر کرتے تھے، جگہ مقرر کرنا، ڈیوٹی لگانا، جنگ کے تقاضوں کے مطابق صف بندی کرنا وغیرہ سب چیزیں تو بوی المؤمنین مقاعد للقتال میں آ جاتی ہیں۔ یہ آیت صاف صاف بتا رہی ہے کہ جنگ بدر کی طرح جنگ احد میں بھی کمان خود حضور علیہ السلام نے کی، آپ کے علاوہ کوئی دوسرا کمانڈر نہیں تھا۔ آپ نے میدان جنگ کا اچھی طرح جائزہ لیا۔ جبل احد 5-7 میل میں پھیلا ہوا لمبا چوڑا پہاڑ ہے، جن لوگوں نے دیکھا ان کو پتہ بھی ہوگا۔ تو آپ نے جنگی حکمت کے تحت پہاڑ کے ایک درے کے اوپر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ مقرر فرما دیا اور حکم دیا کہ وہ خوب چوکنے رہیں کہ دشمن پیچھے سے حملہ آور نہ ہو جائے۔ اگر ایسی صورت ہو تو ان پر تیروں کی بارش کر دینا اور اپنی جگہ کسی صورت میں بھی نہ چھوڑنا۔ مگر اس جماعت سے سخت غلطی ہو گئی جس کا آگے ذکر آئے گا۔ فرمایا واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ بہرحال یہ بات اللہ تعالیٰ نے تمہید کے طور پر یہاں فرما دی، اس کی تفصیل اب آگے آئے گی۔ مدینے کے 2 قبیلے بنو سلمہ اور بنو حارثہ، یہ 2 قبیلے تھے، ایک اوس خاندان سے تعلق رکھتا تھا، دوسرا خزرج سے۔ عبداللہ بن ابی ان قبیلوں پر بھی اثر انداز ہوا اور انہیں جنگ احد میں شرکت سے روکنا چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر اس طرح کیا، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب تم میں سے 2 گروہوں نے بزدلی دکھانے کا ارادہ کیا۔ قریب تھا کہ یہ 2 قبیلے عبداللہ بن ابی کے کہنے پر مسلمانوں سے الگ ہو جاتے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، ان کی دستگیری فرمائی اور وہ ثابت قدم ہو گئے۔ اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے، واللہ ولیہما، اللہ تعالیٰ ہی ان کا کارساز ہے، اس نے عین موقع پر ان کی مدد فرمائی اور وہ غلطی سے بچ گئے ورنہ منافقین کے صف میں شامل ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اہل ایمان کو چاہیے کہ اللہ پر ہی مکمل بھروسہ رکھیں۔ فتح اور شکست اسی مالک الملک کے ہاتھ میں ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ اس پر بھروسہ کرتے ہوئے حتی الامکان کوشش کرے، اسلحہ جمع کرے، مجاہدین تیار کر کے میدان جنگ میں اترے اور پھر نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دے۔ فتح اور نصرت اسی کی طرف سے ہوگی۔ مومنوں کو ہر حال میں اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ کمزوروں، مجبوروں اور بے سہارا لوگوں کو اللہ کی مدد پر بھروسہ کر کے میدان عمل میں اترنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے میدان عمل میں اترنا چاہیے۔ مسلمان جب تک اس اصول پر عمل کرتے رہے کامیاب ہوئے، جب صبر اور تقوی کا دامن چھوٹ گیا تو نقصان اٹھانا پڑا۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں امت مسلمہ کا جو کمزوری، انتشار اور مغلوبیت درپیش ہے وہ محض بیرونی طاقتوں کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے اپنے اندرونی حالات کا آئینہ ہے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب 2 جماعتیں کمزوری کا شکار ہو گئیں، دلوں میں اضطراب پیدا ہوا، مگر اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ اصل سہارا صرف اسی کی ذات کا ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ بھی سبق دیتی ہے کہ جب ایمان میں کمزوری، نیت میں کھوٹ اور عمل میں سستی آ جائے تو ظاہری اسباب بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب مسلمان اللہ پر کامل توکل، اتحاد اور اطاعت کے ساتھ کھڑے ہوئے تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں ان کے سامنے بے بس ہو گئیں، لیکن جب دنیا کی محبت میں الجھ گئے، اختلافات نے جڑ پکڑ لی اور سنت الہی سے دوری اختیار کی گئی تو نتیجہ کمزوری اور زوال کی صورت میں ظاہر ہوا۔ آج بھی صورتحال مختلف نہیں، اغیار کی برتری دراصل ہمارے اپنے منتشر ہونے، بے عملی اور اللہ سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم واقعی عزت اور غلبہ چاہتے ہیں تو راستہ تو وہی ہے ایک جو قرآن نے بتایا ہے، ایمان کی مضبوطی، اخلاص، صبر، اتحاد اور اللہ پر کامل بھروسہ۔ آج ہمیں جتنی بھی تکالیف آ رہی ہیں اور اغیار جو ہم پر مسلط ہیں، غالب ہیں، وہ سب ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ ہم حق راستے کو چھوڑ کر باطل راستوں سے حق لانا چاہتے ہیں اور ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ راستہ وہی ہوگا، طریقہ وہی ہوگا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا۔ ہم نے اپنے نظریات کو، اپنی باتوں کو، اپنی دعوت کو، ان سب چیزوں میں ہمیں
اس بات کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے مخالفین کو گرانے کے لیے بھی ایسے راستے اختیار کرنے چاہیے جن سے اللہ راضی ہو۔ کوئی ایسا راستہ اختیار نہ کیا جائے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، پھر کیسے اللہ کی مدد آ سکتی ہے؟ یہاں پر ہی تو صبر اور تقوی کا پھر امتحان ہوتا ہے۔ اور جب اللہ نے یہ قانون بتا دیا ہے کہ اگر تم صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، تو پھر دشمن کسی طرح کی بھی چال کام نہیں آ سکے گی اس کے۔ اور پھر ایسا ہی صبر اور تقوی اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ جس کی بنا پر اللہ کی ہمیں مدد حاصل ہو جائے۔ تو یہ آیت ہمیں مایوسی نہیں بلکہ امید دے رہی ہے کہ اگر ہم اپنے اندر اصلاح پیدا کر لیں تو اللہ کی مدد آج بھی ہمارے شامل حال ہو سکتی ہے، کیونکہ وہی اللہ ہے جو کمزوروں کو طاقت دیتا ہے اور بکھری ہوئی قوم کو پھر سے عروج عطا کرتا ہے۔ تو آج کے دور میں بھی یہ آیت ہمارے لیے بہت ہی زیادہ گہرا اس میں سبق ہے۔ پھر آگے آیت میں غزوہ احد کا تو ذکر ہو چکا، بعد میں پھر ابھی غزوہ احد کا ذکر آئے گا۔ درمیان میں یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غزوہ بدر کا بطور مثال ذکر فرما دیا کہ دیکھو بدر کے موقع پر تم بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، افرادی قوت بھی کم تھی، رسد بھی بالکل قلیل تھی، مگر تمہارے صبر اور تقوی کے درجہ کمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاقتور دشمن پر فتح نصیب فرمائی تھی۔ اور اب احد کے موقع پر تمہاری پوزیشن بہت بہتر تھی کمپیریٹیولی، مگر صبر اور تقوی کی کمی اور بعض غلطیوں کی وجہ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس میں مسلمانوں کی کمزوری ان کے قائد کی قیادت کے کسی نقص کی بنا پر نہیں تھی، کیونکہ جنگ کی کمان تو خود اللہ کا رسول کر رہا تھا دونوں میں، بلکہ یہ نقصان دوسرے مسلمانوں کے خود اپنے پیدا کردہ اسباب کی بنا پر ہوا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کی کمزوری کے اسباب کو رفع کرنے کا حکم دیا ہے اور آئندہ کے لیے مستعد رہنے کی تلقین کی ہے۔ سابقہ غلطیوں کی معافی کا ذکر بھی موجود ہے۔ تو بہرحال اس سورہ میں غزوہ احد کے متعلق بہت ساری تفصیلات آ گئی ہیں۔ یہ جو اب آگے آیت ہے اس میں غزوہ بدر کے متعلق اللہ تعالیٰ کی مدد کا تذکرہ ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ بدر کے مقام پر تمہاری مدد کر چکا ہے۔ بدر ایک جگہ کا نام ہے جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان، مدینہ سے 70-80 میل کے فاصلے پر ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں بدر بن قیس یا امام ابن کثیر کے مطابق بدر ابن نارین نامی ایک شخص تھا، اس نے اس مقام پر ایک کنواں کھودا تھا جس کے نام پر اس کنویں کا نام بدر مشہور ہو گیا تھا، اور اسی نسبت سے پھر اس جگہ کا نام بھی بدر پڑ گیا۔ تو 4 میل کا یہ میدانی علاقہ ہے جس کے ارد گرد پہاڑیاں ہیں، تاہم ساحل سمندر سے قریب ہی ہے۔ اس مقام پر بروز جمعہ 17 ماہ رمضان سن 2 ہجری میں اہل حق اور اہل باطل کے درمیان ایک عظیم واقعہ پیش آیا جو مسلمانوں کے لیے ہجرت کے بعد سب سے اہم لڑائی تھی۔ اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی 2-3 جھڑپیں ہو چکی تھیں، تاہم یہ سب سے بڑا معرکہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں جنگ بدر کو یوم الفرقان سے تعبیر فرمایا ہے۔ یہ حق اور باطل کے درمیان عظیم فیصلے کا دن تھا، جب دنیا کو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ اہل حق کی کس طرح نصرت فرماتا ہے۔ جنگ کی تفصیلات سورہ انفال میں آتی ہیں، تو امام بخاری رحمہ اللہ اور مسلم وغیرہ نے اپنی کتاب میں مستقل باب باندھ کر مختلف جنگوں کا حال بیان کیا ہے۔ کتاب المغازی میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری بدر کے میدان میں مدد کر چکا ہے اس حالت میں وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کہ تم نہایت ہی کمزور تھے۔ اذلہ ذلیل کی جمع ہے اور یہ لفظ عربی میں کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا ایک معنی کمزور اور بے سر و سامان ہونا، اور اس موقع پر یہی معنی یہاں پر زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس صرف 1 یا 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور چند ایک شکستہ تلواریں تھیں، کچھ زرہیں بھی تھیں۔ مجاہدین کی تعداد 313 یا 319 تھی، برخلاف اس کے کفار کی تعداد 1000 افراد پر مشتمل تھی۔ ان کے پاس 100 زبردست گھوڑے، ماہر سوار، ہر سپاہی کے پاس 2 اونٹ اور سامان کھانے پینے کا خوب فراوانی تھی۔ ان چیزوں کی وہ سامان ضرب و حرب سے لیس تھے۔ ظاہر ہے کہ ان کے مقابلے میں مسلمان کمزور اور بے سر و سامان ہی تھے، اور یہی اذلہ کا معنی بھی ہے۔ تو عربی زبان میں لفظ ذلیل نرم مزاج آدمی پر بھی بولا جاتا ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت بیان فرمائی ہے، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، یعنی اہل ایمان مومنوں کے لیے نرم مزاج اور کافروں پر سخت ہوتے ہیں۔ گویا مومن آپس میں رحماء بینہم کا نقشہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے بڑے ہی نرم مزاج ہوتے ہیں۔ اور ذلیل کا ایک معنی تیسرا جو ہے وہ حقیر اور رسوا بھی ہوتا ہے، جیسے آیا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اے باری تعالیٰ تو جسے چاہے عزت دے دے اور جسے چاہے ذلیل و رسوا کر دے۔ اس معنی کی مثال سورہ نمل میں بھی ملتی ہے۔ ملکہ سبا
نے اپنے درباریوں سے کہا تھا کہ جب بادشاہ دوسرے ملک پر حملہ آور ہوتے ہیں وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، تو وہاں کی شرفا کو رسوا کر دیتے ہیں۔ بہرحال اس مقام پر اذلہ کا معنی کمزور اور بے سر و سامان وہی مناسب ہے۔ تو الغرض اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو یاد دلایا کہ اس نے تمہاری اس کمزوری اور بے سر و سامانی کی حالت میں عظیم الشان فتح عطا کی۔ غزوہ بدر دنیا کی تاریخ میں ناقابل فراموش جنگ کی حیثیت سے محفوظ ہے۔ فرانسیسی اور انگریز اور بعض دیگر غیر مسلم مفکرین نے اپنی کتابوں میں اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ مشرکین مکہ کے خلاف مسلمانوں کی یہ فتح مبین تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یادگار فتح عطا فرمائی، لہٰذا اے مسلمانوں فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ تقوی سے مراد کفر، شرک اور معاصی سے بچنا، حدود شریعت کی حفاظت کرنا اور عدل و انصاف پر عمل پیرا ہونا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص اس معیار پر پورا اترے گا وہ یقیناً شکر گزار ہوگا۔ برخلاف اس کے کافر، مشرک، بدعقیدہ لوگ اس معیار پر پورے نہیں اترتے، اس لیے وہ ناشکر گزار ہوتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر اسی صورت میں ادا ہو سکتا ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا ہے وَإِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، جب آپ ایمان والوں سے کہہ رہے تھے کہ أَلَّنْ يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے 3,000 اتارے ہوئے فرشتوں کے ساتھ؟ اس آیت کریمہ کا پس منظر یہ ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کی تعداد تو پہلے ہی زیادہ تھی۔ بعض نے یہ تعداد 1,000 لکھی ہے جو زیادہ مشہور ہے، اور بعض نے 1,500 بھی لکھی ہے۔ تو اس کے باوجود وہاں یہ مشہور ہو گیا کہ کافروں کی مدد کے لیے قرظ بن جابر مزید لشکر لے کر آ رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس خبر سے مسلمانوں کے حوصلے پست ہونے کا خطرہ تھا، تو لہٰذا اس وحشت کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بذریعہ وحی یہ بشارت دی کہ مسلمان دشمن کی کثرت تعداد سے خوف نہ کھائیں، اللہ تمہاری مدد کے لیے آسمان سے 3,000 فرشتوں کو نازل فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے 3,000 فرشتوں کا ذکر کیا، بلکہ پھر جیسا ہی اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ بوقت ضرورت اللہ نے 5,000 فرشتوں کے نزول کا بھی وعدہ فرمایا، مگر حقیقت میں صرف 1,000 فرشتوں سے ہی مدد کی گئی۔ اس کی تفصیل آگے سورہ انفال میں آئے گی انشاءاللہ۔ تو بہرحال چونکہ کافروں کو مزید مدد نہیں پہنچی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف 1,000 فرشتوں کے ذریعے ہی مشرکین کو شکست فاش دے دی۔ تو یہاں پر فرشتوں کے متعلق منزلین کا لفظ فرمایا ہے، یعنی اتارے ہوئے، اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ فرشتے اللہ ہی کے حکم سے اترے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ بدر کے میدان میں نے حضور علیہ السلام کے دائیں بائیں سفید پگڑی والے 2 آدمیوں کو دیکھا جو کافروں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ وہ گھوڑی پر سوار تھے اور گھوڑی کو کہہ رہے تھے اقدم حیزوم، اے حیزوم آگے بڑھ۔ اتنے میں نے ایک کافر مرا ہوا دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ایسے لوگ پہلے کبھی نہیں دیکھے، یہ کون ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام تھے۔ ان فرشتوں کے اتارنے کی حکمت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں بیان فرمایا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر اہل ایمان کو تسلی دی گئی کہ وہ ہمت نہ ہاریں بلکہ نصرت الہی پر بھروسہ رکھیں، مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ نیز فرمایا کہ بلا کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرتے رہو۔ بدر کی جنگ میں واقعی مسلمانوں نے صبر کا عظیم مظاہرہ کیا۔ صبر اور بے قراری 2 متضاد چیزیں ہیں۔ صبر روح کی صفت ہے اور بے قراری نفس کی صفت ہے۔ جب روح کی صفت نفس کی صفت پر غالب آ جائے تو انسان کو اطمینان قلب حاصل ہو جاتا ہے۔ صبر بہت بڑی صفت ہے اور اس کا امتحان مصیبت کے وقت، اطاعت کرنے کے موقع پر اور معاصی کا ارتکاب کرنے کے وقت ہوتا ہے۔ جیسے بتایا تھا ایک مصیبت جب آتی ہے اس پر صبر کیا جاتا ہے، جس کو جو عام فہم ہے سب جانتے ہیں اس کو صبر کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں جو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے وہ بھی صبر ہے، اور گناہوں سے خود کو بچانے کے لیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو جائے، یہ بھی صبر ہے۔ اور یہ ملت ابراہیمی کا بہت بڑا اصول ہے، اسی لیے مسلمانوں سے فرمایا کہ اگر تم صبر کرتے رہو گے وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرتے رہو گے۔ تقوی کا معنی بھی پہلے بھی بیان ہوا ہے کئی بار، اگر انسان کو تقوی کی دولت حاصل ہو جائے تو اس کے لیے شریعت کے احکام پر چلنا نہایت آسان ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک عظیم صفت ہے، جسے حاصل ہو جائے تو اس کے لیے بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ اسی لیے فرمایا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اگر دشمن تمہارے مقابلے میں اچانک آ جائیں
دشمن کو پیچھے سے مزید کمک پہنچ جائے، مزید انہیں مدد بھی مل جائے، تو پھر بھی تم جی نہ ہارنا، گھبرانا نہیں۔ یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکہ، اللہ تمہاری مدد 5,000 فرشتوں سے کرے گا۔ مطلب یہ کہ اگر دشمن کی تعداد بڑھ جائے گی تو ان کے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کی فوج بھی بڑھا دے گا، اس لیے ہمت نہیں ہارنا۔ آگے ان فرشتوں کی صفت بیان ہو رہی ہے اینڈ میں، مصومین، وہ نشان لگانے والے ہوں گے۔ ہر قوم کے لیے اپنے جنگی نشان ہوتے ہیں۔ آج کل کے دور میں ٹینک، توپ، بندوق، ہوائی جہاز وغیرہ تمام آلات حرب پر مخصوص نشان ہوتے ہیں۔ اسی طرح قدیم زمانے میں شناخت کے لیے گھوڑوں پر فوجی نشان ہوا کرتے تھے۔ اس سورہ کے ابتدا میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا، والخیل المسومہ، جہاں پر اللہ تعالیٰ مختلف چیزوں سے کہتے ہیں کہ یہ چیزیں تمہارے لیے وہ ہے آزمائش، تو اس میں خیل المسومہ بھی آیا تھا، یعنی نشان لگے ہوئے گھوڑے۔ تو مصومین سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے فرشتوں سے مدد فرمائے گا جو دشمن پر، اس کے گھوڑوں پر اور سامان حرب پر نشان لگائیں گے تاکہ انہیں تباہ و برباد کیا جا سکے۔ مصومین سے مراد فرشتوں کی اپنی نشانیاں بھی ہو سکتا ہے، جیسے حدیث شریف سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں فرشتوں کی نشانی سفید عمامے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر اور تقوی کا پھل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدر میں فتح نصیب فرمائی۔ رہا غزوہ احد کا معاملہ، تو وہاں مجاہدین سے کچھ کوتاہی ہو گئی تھی، جس کی تفصیل اگلی آیات میں آ رہی ہے۔ اب آگے فرشتوں کے اتارنے کی پھر حکمت کا بھی بیان ہوگا، اس کا تذکرہ آئے گا۔ تو حضرت قتادہ رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ مسلمانوں نے بدر میں صبر کیا اور تقوی اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر 5,000 فرشتے نازل فرمائے۔ اور جس وعدے کا اس تقول للمومنین میں ذکر ہے، یہ جنگ احد کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مسلمانوں سے بشرط صبر مدد کا وعدہ فرمایا تھا، لیکن انہوں نے صبر نہیں کیا، لہٰذا ان کی مدد نہیں کی گئی۔ اور جو علامہ آلوسی رحمہ اللہ ہے، جنہوں نے صرف المعانی لکھی ہے تفسیر، اسی قول کو بتاتے ہیں کہ یہ زیادہ صحیح ہے کہ یہ آیت جس میں 5,000 فرشتوں کی آمد کا ذکر ہے، اس میں وہ کہتے ہیں غزوہ بدر کا ہی ذکر ہے، یہاں پر نہیں۔ یہاں پر وعدہ تو تھا لیکن جیسے کوتاہی ہوئی، جو بھی وہ آگے اس کے ڈیٹیل میں ذکر آئے گا۔ اور پھر یہاں پر ان کا ذکر ہو گیا کہ سفید، غزوہ بدر میں فرشتوں کی نشانی یہ تھی کہ وہ سفید پگڑیاں باندھے ہوئے تھے جن کے شملے کمروں پر ڈالے ہوئے تھے انہوں نے۔ اس بارے میں اور بھی اقوال ہیں جو کتب تفاسیر میں آتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کی طرف سے مدد صرف آتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے اوپر جو بھروسہ کرتا ہے، تقویٰ کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اپنے ہر عمل میں، اللہ تعالیٰ اس کی ہمیشہ مدد کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہی پتہ چلا کہ صبر اور تقویٰ یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے انسان کو کامیابی مل سکتی ہے، اور خاص طور پر آج جو حالات درپیش ہیں، جو ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے، اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے اس آیت میں بھی کہ زوال کا سبب باہر نہیں اندر ہے، اور عروج کا راستہ بھی وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ تو اگر اندر اپنا صحیح کریں گے تو وہیں سے پھر عروج ملے گا انشاءاللہ بإذن اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے دیں بشرط زندگی۔ نیکسٹ کلاس میں پھر انشاءاللہ اگلی آیات کو کریں گے، بہت ہی خوبصورت آیات ہیں یہ ساری۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بس عمل نصیب فرمائے ہم سب کو، آمین۔ میں دعا کر کے اپنے اس درس کو آج کے کو کمپلیٹ کر لیتی ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللهم انا نسألك العافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك، اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، آمين يا ربي۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، جزانا اللہ خیر کثیرا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین اور اساتذہ کرام کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہماری اولادوں کو اور ہم سے سیکھنے والوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب صبر اور تقوی
کی نعمت سے نوازیں، خوب کوٹ کوٹ کر بھر دیں ہمارے اندر، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جسمانی اور روحانی صحت دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔